کے پاس بیٹھا ہو تو دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، جسمانی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، ملکی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں، اخلاقی، جو اللہ کے ذکر سے جس کا علاج ممکن نہ ہو۔ مزاج بدل جاتے ہیں، جو چیزیں ہمیں جیند میں ملتی ہیں، ورثے میں ملتی ہیں، ماں باپ کے جرثوموں سے جو ملتی ہیں، وہ تک اللہ کے ذکر سے ریپیئر ہوتی ہیں اور چینج ہوتی ہیں۔ ٹیمپرامنٹ بنتے ہیں جین سے، ٹیمپرامنٹ چینج ہوتے ہیں۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جب ذکر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جینیٹک پرابلم آ رہے ہیں لوگوں میں، ہم اس کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ موروثی بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کے پاس سائنس کے پاس جن کا بھی علاج نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے۔ کیوں؟ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر۔ تو دل کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو، ورنہ دل تو مطمئن نہیں ہوگا۔ کمر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، سر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، پھوڑے نکل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو، ورنہ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی علاج ذکر کرتا ہے، ذکر سے ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے۔ پھر قرآن نے ایک بات کہی، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو بڑے مسائل سے بھی نکلا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، بڑی مصیبتوں سے بھی نبر آزما ہوا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے عبادات کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذکر و اذکار آپ کو گائیڈ کیے، سمجھائے۔ ایسے لوگ آئے رسول اللہ کے پاس جو مقروض تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے پڑھا کرو، قرضے ختم ہو گئے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کہ ہلے تھوڑی دیر کم میں نہیں ہویا، 6 دن تو انہوں پڑھ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پراپر ذکر کسی گائیڈ نے آپ کو دیا ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں پہ، آپ کی ہڈیوں پہ، آپ کے خون پر، آپ کے دماغ پہ اثرات کرے گا، اگر کوئی سمجھدار آدمی دے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات نہ آئیں، کیونکہ چیزوں کو ریسائٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کی جائے، اللہ کی باتیں کریں وہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھیں وہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں وہ بھی ذکر ہے، نعمتیں لوگوں میں تقسیم کریں وہ بھی ذکر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے ذکر پہ گامزن ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل باقی رہ جائیں۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہم ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک پریکٹس کر لو، ایک عادت بنا لو، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے، جو پریشانی درپیش ہے، اللہ کے حضور باتیں کرو، گریا کرو اس سے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا پھوسی کرو، کانا پھوسی ذکر ہے، کرو تو صحیح، شرماؤ مت اللہ سے، اس سے اپنے من کی باتیں کرو، ذکر کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم کرتے ہیں نہیں، دوڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو چلیے کم ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی آپ کو اللہ کا ذکر ہی بتانا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تجویز فرما رہے ہیں، 4 چیزیں رسول اللہ کے ہاں طریقہ تھا۔ جو لوگ آتے، آنے والے کے لیے میرے آقا دعا فرماتے، اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو دم کرتے، اور پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، آپ اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک پانی میں ڈبو دیتے، کبھی لعاب لگا دیتے، چھڑی سے دم کر دیتے، اللہ کا ذکر تجویز کرتے لازمی، اور اتنا کہ جو انگلیوں پہ کیا جا سکے۔ تسبیح اس وقت استعمال نہیں ہوتی تھی، لمبا ذکر میرے آقا نے کبھی نہیں بتایا تھا، تاکہ لوگوں کو آسان ذکر بتایا جائے۔ اور اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو کھانے پینے کی چیز ایڈوائز کرتے۔ ہم انہی 4 طریقوں سے چل رہے ہیں، 5ویں کوئی چیز ہم نہیں کرتے۔ مین چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اگر لوگ کر لیں، ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے دل جمی سے ذکر کیا ہو اور اس کا مسئلہ پینڈنگ رہ گیا ہو، میرے پاس تو نہیں آیا، مجھے نہیں یاد اس 30 سال میں۔ تو ذکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنی صحت ہے، جتنا ٹائم ہے، ذکر کو مت چھوڑو۔ آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ذکر کو پکڑ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اچیو نہ ہو۔ ناممکن کا لفظ استعمال کر۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے دل، ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے،
تجھے پتہ ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بدحیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے۔ دل ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتہ ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بدحیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا۔ تو کھیت والے سے پوچھتا ہے وہ شخص کہ یار تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو تیرے کھیت پر بادلوں کا بندوبست کیا گیا ہے، بادل برسائے جا رہے ہیں، پیغام دیا گیا ہے۔ جو کھیت کی آمدن ہے اس میں سے پہلا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام کا نکال دیتا ہوں، اللہ کے لیے استعمال کرتا ہوں، دوسرا حصہ جو ہے وہ میں اپنے خاندان پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اس کھیت کو لوٹا دیتا ہوں۔ پاکستان بھی تو ہمارا ایک کھیت ہی ہے، ہم اسے کیا لوٹا رہے ہیں؟ تو جب تک ہم پاکستان کے کھیت کو دینا نہیں شروع کریں گے تو خدا نہ خواستہ کھیت ویران نہ ہو جائے۔ یہیں سے اب سب کچھ کما رہے ہیں، عزتیں پا رہے ہیں، تعلیم پا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، گھر بن رہے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، کنوینس ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، دنیا بھر کی سہولتیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ جہاں سے ہم سب کچھ پا رہے ہیں اس کو لوٹا کتنا رہے۔ یہ معمولی سی باتیں ہیں جو روٹین کی، روزمرہ کی باتیں ہیں۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیں اور سیکھ لیں تو کوئی ہمیں بہت بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنا کر اپنے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے کھیت کو آباد کر سکتے ہیں، اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں کہ اگر ہم بچت کی عادت ڈال لیں، ملک کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی کی عادت ڈال لیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیلیوری کی عادت ڈال لیں، یہ اگر ہم کر لیں تو ہم بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ ایک چیز کا تذکرہ اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل من حیث القوم ہم پاکستانی مایوسی کا بہت شکار ہے۔ مایوس کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ایک بڑا مقرب، عبادت گزار، علم والا
ہر وقت سجدے کرنے والا، اس کا نام تھا عزازیل۔ وہ امیدوار تھا کہ زمین پہ اس کو خلیفۃ الارض بنا کے مقرر کیا جائے گا۔ جب پروردگار عالم نے آدم کو خلیفۃ الارض بنا دیا تو وہ مایوس ہوا، اور پھر اللہ نے اس کا نام ابلیس رکھا۔ ابلیس کہتے ہیں انتہائی نامراد اور مایوس کو۔ سب سے زیادہ اگر اللہ نے کسی بات پر تنبیہ کی ہے انسان کو تو وہ یہ ہے کہ تو چھوٹے یا بڑے کچھ بھی گناہ کر لے مگر میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اور آپ کے ساتھ اللہ نے یہ احسان فرمایا، ابلیسیت کے توڑ کے لیے آپ کو رحمت للعالمین عطا فرمائے۔ رحمت ہر لمحہ امید ہی کا ایک نام ہے، تاکہ آپ ہر حال میں، حالات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، امید سے وابستہ رہیں، اور اس کے لیے دعائیں تعلیم فرمائیں۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو ہمیشہ پر امید رکھتا ہے۔ دعا مانگنے کا مطلب ہے ایک ایسی ہستی ہے کہ جو آپ کی بات سن رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، اور یہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق بھی کر دیں۔ ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، مایوسی سے ہمیں لڑنا ہے ہر حال میں، اور اگر ہم مایوسی سے نہ لڑیں گے تو ہم دنیا میں سب سے گھٹیا لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور برے حالات میں ہم تبدیل ہو جائیں گے۔ ہمیں ہر حال میں مایوسی کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک جو بہت ہی کم آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی کم سنا ہوگا۔ اس سے بڑھ کے پازیٹیو بات اور امید کی بات شاید کائنات میں کوئی اور ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور آثار قیامت شروع ہو چکے ہوں، قیامت کے آثار شروع ہو چکے ہوں، تو نے اسے پھر بھی زمین میں گاڑ دینا ہے۔ آثار قیامت کا مطلب یہ کہ اب زمین اڑ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، روئی کے گالے بن جائیں گے، پھر بھی تو نے مایوس نہیں ہونا، اس کھجور کے پودے کو زمین میں گاڑ دینا ہے۔ یہ مثبت انداز سوچ کی کلاسیکل بات ہے کہ تم نے بہتری کا کام، مثبت کام، پازیٹیو کام جاری رکھنا ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں۔ یہ اتنی ضروری بات ہے کہ اگر ہم اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنا لیں تو ہماری دنیا بدل جائے گی، ہماری کائنات بدل جائے گی۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا انداز یہ تھا کہ وہ ہر بات میں مثبت چیزیں تلاش کیا کرتے تھے، تو ان کے بے شمار شاگرد تھے، بڑے اسٹوڈنٹ تھے، وہ سوچا کرتے تھے کہ کوئی تو ایسا موقع آئے گا کہ ہم استاد سے پوچھیں گے کہ یہاں تم نے کون سی پازیٹیو بات نوٹ کی۔ ایک بار ایسا